वसल्लम की उम्मत हैं। हशर का मैदान होगा। हदीस शरीफ में आया उलमाओं की मौजूदगी में ये बयान कर रहा हूं कि हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में आया कि जैसे पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम आपको हशर के मैदान में पाएंगे, तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मुझे 3 मुकामात पर पाओगे। तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह पहली जगह कहां पर होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मीजान होगा जहां मेरी उम्मत के आमाल तोले जाएंगे। मीजान होगा और मेरी उम्मत के आमाल तोले जाएंगे, और अगर मेरे किसी उम्मती के आमाल में कमी होगी तो मैं उसकी कमी को पूरा करूंगा। बल्कि मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दखन अपनी किताब मिलाद नामे में हदीस शरीफ लिखते हैं कि जब अल्लाह किसी के आमाल को मीजान पर तोलेगा, उसके बुराइयां उसके नेकियों से ज्यादा होंगी, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको ले जाकर जहन्नम में डालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ेंगे, उन फरिश्तों से कहेंगे कि मेरा उम्मती है, तुम उसको जहन्नम में नहीं डाल सकते। वो कहेंगे हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होगा, कहेंगे या अल्लाह मेरा उम्मती है, तूने मुझसे वादा किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को दोबारा हुक्म देगा, फिर से इसके आमाल को तोला जाए, फिर गुनाह का पल्ला भारी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिट्ठी उसके नेकियों के पल्ले में रखेंगे। वो कागज का टुकड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रखेंगे तो उसके नेकियां बढ़ जाएंगे। वो शख्स इतना खुश होगा, पुकार कर कहेगा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? कैसे बुरे वक्त में आपने मुझे बचा लिया जहन्नम से, आप कौन हैं? शायद वसदुद्दीन अवैसी होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं वो हूं जिस पर दुनिया में तुमने मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता था। उस दुरूद और सलाम की बरकत की वजह से आज अल्लाह तुझे निजात दे रहा है। वो चिट्ठी क्या है वो पूछेगा, तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वो दुरूद है जो तुम मुझ पर दुनिया में भेजता था। फिर सहाबी पूछेंगे या रसूल अल्लाह दूसरी जगह कौन सी होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हशर के मैदान में मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा और अपनी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। फिर सहाबी पूछेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीसरी जगह कौन सी होगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इरशाद फरमाएंगे कि पुल सिरात होगा, जिब्रील अमी अपने पर बिछाए होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि रब्बे सल्लिम, या अल्लाह से दुआ करेंगे रसूल या अल्लाह के मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो इसी पर किसी आशिक ने खूब कहा कि रजा पुल से अवश करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे साथ ठहरे या ना ठहरे, अरे इंसान नहीं ठहरा, इंसान क्या करेगा? अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। इंसान ठहर कर भी क्या कर सकता है? अगर मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखना, अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ। ये सरजमीन औलिया अल्लाह के आस्थानों से भरी पड़ी है और हर सिलसिला आपको कहता है कि फना फिल्लाह, फना फिर रसूल, फना फिर शेख। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दीन को मजबूती से थाम लें, दीन पर चलें। आज हमारे मुल्क में आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया, मुख्तलिफ 2 फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया।
تو 3.5 گھنٹے آج ماشاءاللہ ٹی وی پر ہم کو بٹھایا گیا، اور سوالات تو ہم سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم تھا، صدقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کی دعائیں تھیں، شیخ ابوالحسن شاذلی کا خاص کرم تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، جس میں علامہ فضل خیر آبادی کی عظیم قربانی، جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، وہیں آپ شہید ہو گئے۔ آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ حجاب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کی بیکورڈنس کی، پسماندگی کی نشانی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب پہنتے اس لیے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، اور حجاب بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین کے مطابق رائٹ ٹو چوائس ہے، میری پسند ہے۔ بھارت کے آئین میں کلچر، رائٹ ٹو کلچر ہے، تہذیب کا حصہ ہے۔ ہم اس لیے پہنتے ہیں۔ اگر سر پر کوئی ہماری بیٹی ایک کپڑا پہنتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو کور کر لیا، مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں، چاہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوں یا اپنے آپ کو بڑا پروگریسو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ارے نہیں، حجاب کیوں پہننا؟ ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بول رہے ہماری طرح شیروانی ٹوپی پہنو؟ کہ ہم آپ کو بول رہے کہ جو ہمارے مہمان مقرر ہیں ان کی طرح لباس پہن لو؟ آپ لباس پہنو، جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنو، مگر ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں، ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف۔ نہیں، مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو زبردستی کرتے، بچیوں کو زبردستی کرتے۔ کہاں کرتے بتاؤ؟ نہیں، وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے، ارے وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے، وہ پنا دیے ہوں گے اچھی دکھتی بول کے، مگر کیا زبردستی کرتے؟ نہیں، آپ زبردستی کرتے۔ ارے زبردستی کیسا کرتے؟ حیدرآباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں برقعے کے ساتھ۔ کبھی ان کے پیچھے موٹر سائیکل گاڑی لے کے نہیں جانا آپ۔ نہیں، میں خود گواہ ہوں اس کا۔ ہمارے ڈرائیور صاحب کو بولتا ہوں میاں ذرا احتیاط سے محترمہ گاڑی چلا رہے۔ اب یہ لوگ جو دلی کے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولتے ہیں ایک دن ان کو بچی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں ہیلمٹ پہنا کے، ہماری بیٹی تم کو کیسا چلاتی، تم کو پتا چلے گا کہ کتنا جوز جبر اس کو کیا جا رہا ہے، کتنی زبردستی کی جا رہی۔ ایسا موٹر سائیکل جاتی کہ صراط مستقیم ہے، نہ کوئی رائٹ نہ لیفٹ، سیدھا بس۔ آپ بول رہے نہیں، مسلمان بچیوں کو زبردستی کرتے، ڈراتے۔ کہاں ڈراتے؟ کون ڈرتا آج کے زمانے میں؟ کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA نہیں پڑھ رہی ہیں، بھارت کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں۔ نہیں، یہ کیا بات ہے؟ اگر اچھا، اب آپ اسکول میں، کرناٹکا کے اسکول میں BJP شروع کی ہے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ حجاب پہن کے، مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتے۔ یہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا، کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی، ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن وبھوتی لگائے گی۔ مگر یہ اب یہ 4 اسکول کو گئے، ایک عیسائی، ایک سکھ، ایک ہماری ہندو بیٹی، ایک مسلمان کی بیٹی، 3 کلاس روم میں چلے گئے، 3 کلاس روم میں چلے گئے، چوتھی کے اوپر نہیں حجاب اتارو۔ اب ان 3 پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ 14-15 سال کے بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ملک کا مستقبل ہے، بھارت کا مستقبل ہے۔ وہ تینوں سمجھیں گے کہ نہیں، ہم سے کمتر ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو۔
اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے، کیا بھارت کے فنڈامنٹل رائٹ اسکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے؟ نہیں ختم ہوتے۔ میرا فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حق باقی رہتا ہے۔ میں پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی، اور انشاءاللہ بنے گی، آپ دیکھنا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ایسا بولتے، ملا کیوں نہیں بولنا، میرا خواب ہے، برائی کیا ہے اس میں؟ مگر آپ کہہ رہے نہیں حجاب کیوں پہنتے، حجاب نہیں پہننا نا، پھر کیا پہننا؟ بکنی پہننا، وہ بھی پہنو آپ، میرے کو اختیار، آپ کو اختیار ہے، آپ کا کام ہے، میں میرا کام کرتا ہوں۔ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت، وہ حجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے، باکسنگ کا۔ باسکٹ بال کھیلتی ہے تو حجاب پہن کے باسکٹ بال کھیل سکتی ہے۔ یہ انہوں نہیں کہ کیوں پہنتے؟ ارے میری بیٹی پہنتی ہے، اس کا اختیار ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟